قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو چاہی اس کو اس رمضان المبارک کے اندر توفیق دی کہ وہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کر سکے، اور جس کو چاہا اللہ رب العالمین نے اپنے در سے دستکار دیا، جس کو چاہا اللہ رب العالمین نے ریجیکٹ کر دیا، اور جس کو چاہا اللہ رب العالمین نے سلیکٹ کر رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو راضی کرنے کی توفیق دی۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ 29-30 روزوں کا پورا مقصد اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے اندر، جس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض قرار دیا، اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے روزوں کا مقصد بھی بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ ہے، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے روزے فرض بتائے اور روزوں کی فرضیت کا مقصد بھی بتا دیا۔ 30 روزوں کا ماحصل کیا ہے، 29 روزوں کا ماحصل کیا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے ان روزوں کے بدلے میں کیا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتا دیا، لعلکم تتقون۔ اللہ ان روزوں کے بدلے تقوی چاہتا ہے، پرہیزگاری چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ان روزوں کے ذریعے سے متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ سامعین، رمضان المبارک کے 29-30 روزے جو ہم نے رکھے، ان روزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر اس حلال چیز سے روک دیا تھا جو 11 مہینے دن کے اندر ہمارے اوپر حلال ہوتی تھی۔ کھانا پینا، حلال غذا، یہ سب اللہ رب العالمین نے ہم پر 11 مہینے حلال کیا ہے دن کے اندر، لیکن ان حلال چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین نے روزے کی حالت میں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم پر حرام کر دیا تھا دن کے اندر کہ ہم ان کو کھائیں یا پئیں یا اپنی بیویوں سے ملیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا مقصد کیا تھا روزے رکھوانے کا؟ اللہ کا مقصد ہے ہم تقوی شعار ہو جائیں، ہم پرہیزگار ہو جائیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے حلال چیزوں سے بھی ہمیں روک دیا کہ 11 مہینے ہم صرف حرام چیزوں سے بچ جائیں۔ 11 مہینے ہمیں کس چیز سے بچنا ہے؟ حلال چیزوں سے بچنا ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے 11 مہینے جو ہم پر حرام کیا ہے، بس انہی چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اندر حلال چیزوں سے روک کر یہ ہمیں ٹریننگ دی ہے، یہ ہمیں ٹریننگ دی ہے، یہ ہمارا اللہ رب العالمین نے پیپر ورک کروایا ہے کہ ہم اس کے اوپر خوب اچھی طرح کام کر لیں کہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے بعد صرف حرام چیزوں سے بچنا ہے، جس طرح اس روزے کی حالت میں ہم حرام سے بھی بچ رہے ہیں اور حلال سے بھی بچ رہے ہیں۔ یہ تمہارا ایگزام ہے، یہ تمہارا پیپر ورک ہے، یہ تمہاری ٹریننگ ہے۔ اس ٹریننگ کے بعد، اس پیپر ورک کے بعد اب تمہیں ڈیوٹی کو جوائن بھی تو کرنا ہے۔ اب تمہیں جو اللہ نے سکھایا ہے 11 مہینے اس پر عمل تو کرنا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ہم زندگی کو اسی طرح گزاریں جس طرح اللہ رب العالمین نے 1 مہینے ہمیں ٹریننگ دی ہے کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں، گلا ہمارا سوکھا ہوا ہے، شدت کی پیاس ہے، لیکن وضو کرنے بیٹھتے ہیں، پانی کو اپنے منہ کے اندر لیتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کوئی قطرہ
کوئی بوند حلق سے نیچے اتر جائے جبکہ حلق سوکھا ہوا ہے، شدید حاجت ہے، پیاس ہے، لیکن اس شدید پیاس کے اندر بھی، اس شدید پانی کی حاجت کے اندر بھی ہم اپنے گلے سے ایک قطرہ بھی پانی کا نیچے نہیں اترنے دیتے ہیں۔ رب ہم سے یہی چاہتا ہے، جو رب نے حرام کر دیے ہیں، جو رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے، ان چیزوں کا ایک قطرہ بھی 11 مہینے ہمارے حلق کے نیچے سے نہیں اترنا چاہیے۔ اللہ نے جو حدود ہمارے لیے قائم کر دیے ہیں، ان حدودوں کے پاس بھی ہم 11 مہینے نہیں بھٹکنا چاہیے۔ اللہ کی تمام حرام کردہ اشیاء کے ہم قریب بھی نہ جائیں، ان کے پاس بھی نہ بھٹکیں۔ یہ روزے کا مقصد تھا، یہ رمضان المبارک کا مقصد تھا، یہ 30 دن بھوکا اور پیاسا رہنے کا مقصد تھا۔ لعلکم تتقون، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، تاکہ ہم اللہ رب العالمین سے جو ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہم پر حرام کیا ہے جن چیزوں کو، ان گناہوں سے ہم بچ جائیں۔ تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا معنی یہی ہے، مفسرین نے، محدثین نے تقوی کا یہی معنی بیان کیا ہے کہ تقوی کہتے ہی اسے ہیں کہ ایک انسان کا گزر ایک جنگل سے ہو، پرفتن جنگل ہو، جس کے اندر کانٹے بھی ہوں، جس کے اندر زہریلے جانور بھی ہوں، اور اس جنگل سے اس انسان کو گزرنا پڑے، اور اس جنگل میں پگڈنڈیاں بھی نہ ہو، کوئی گائیڈ لائنز نہ ہو۔ اب اس انسان کو اس جنگل سے گزرنا ہے تو وہ کیسے گزرے گا؟ اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، کہیں کانٹے اس کے دامن پہ نہ لگ جائیں، اپنے قدموں کو بچاتے ہوئے کہیں کسی زہریلے جانور کے اوپر قدم نہ پڑ جائے، اپنی پوری ذات کو بچا کر وہ اس پرفتن جنگل سے نکلے گا کہ اس کو نقصان نہ پہنچے۔ سامعین، یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے۔ ہم اس زندگی کے اندر، اس دنیاوی زندگی کے اندر ہم 11 مہینے اس طرح سے زندگی گزاریں کہ اپنے دامن کو ہم گناہوں کے کانٹے لگنے سے بچا لیں، اپنے پیروں کو ہم گناہوں کے کانٹے لگنے سے بچا لیں، اپنی آنکھوں کو ہم گناہوں کے کانٹوں سے لگنے سے بچا لیں، اپنی زبان کو ہم گناہوں کو کانٹے لگنے سے بچا لیں، اپنے جو ہے کانوں کو ہم گناہوں کے کانٹے لگنے سے بچا لیں، اور پوری ذات کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، پرہیز کرتے ہوئے یہ 11 مہینے کی زندگی، بلکہ آخری سانس جو ہماری نکلے گی، اس آخری سانس تک ہم اسی طرح پرہیزگاری والی زندگی، تقوی والی زندگی، اللہ کا ڈر اور خوف والی زندگی گزار کر نکلیں تو ہمیں ان 30 روزوں کا فائدہ ہو جائے گا، ان 30 روزوں کا مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ وگرنہ اگر صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا ہی معاملہ ہے، اگر بھوک اور پیاس برداشت کرنے تک ہی ہمارا عمل رہا ہے، تو پھر یاد رکھنا ہمیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ مقصد جب تک حاصل نہیں ہوگا روزے کا، جب تک کہ ہمارے روزے کمپلیٹ نہیں ہوں گے حقیقی معنوں میں، کیونکہ ہم جب اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، جب ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اس عبادت کی حفاظت بھی کریں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد اگر ہم نے ان عبادتوں کی حفاظت نہ کی تو یہ عبادتیں ہماری ضائع ہو سکتی ہیں، یہ عبادتیں ہماری برباد ہو سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کس آیت کریمہ کے بارے میں؟ سورہ مؤمن ہے، آیت نمبر 60 ہے۔ فرماتا ہے اللہ رب العالمین: والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین انہوں نے پڑھی، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور فرمایا قالت عائشہ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا اے اللہ کے نبی ان لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو کچھ جو دیتے ہیں اور ڈرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں؟ وہ لوگ ڈرتے ہیں شراب پینے کے بعد، وہ لوگ ڈرتے ہیں چوری کرنے کے بعد، کیا اس سے شراب پینے والے اور چوری کرنے والے مراد ہیں؟
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت صدیق ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون الا یقبل منہم، نہیں صدیق کی بیٹی، اس سے مراد چوری کرنے والے نہیں ہیں، اس سے مراد شراب پینے والے نہیں ہیں، اس سے مراد تو روزہ رکھنے والے ہیں، اس سے مراد تو نماز پڑھنے والے ہیں، اس سے مراد تو صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں کہیں یہ عبادتیں ہماری رد نہ ہو جائیں۔ اور جو لوگ جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل ڈرتے ہیں، کپاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہم رمضان المبارک کے ہم نے روزے رکھے، قیام اللیل کی ہم نے، شب قدر کی تلاش ہم نے طاق راتوں کے اندر کی، قرآن کریم ہم نے 2 سے 3 بھی ختم کیے، ذکر و اذکار بھی ہم نے بہت کیے، لیکن ان عبادتوں کی حفاظت کرنے کی جو ہے ضرورت ہے، ان عبادتوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، ان عبادتوں کو کرنے کے بعد اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہیں یہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتیں رد نہ کر دے۔ اور عبادت کی قبولیت کا معاملہ بھی یہی ہے، اس کی علامت بھی یہی ہے۔ عبادت کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ایک عبادت کے بعد تمہیں دوسری عبادت کی توفیق دے دے، ایک عبادت سے فارغ ہوئے دوسری عبادت کی تمہیں توفیق دے دے، یہی قبولیت کی دلیل ہے کہ تمہارا پچھلا عمل قبول ہو چکا ہے۔ اور ایک عبادت کے بعد پھر تم پرانی زندگی پر لوٹ جاؤ، پھر تم گناہ والی زندگی کے اوپر لوٹ جاؤ، پھر معصیت اور نافرمانی اور اللہ کے باغی بن جاؤ، تو یہی علامت ہے کہ عبادت آپ کی رد ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو مزید توفیق ہی نہیں دی۔ اللہ نے مزید توفیق ہی نہیں دی، اللہ رب العالمین نے تمہیں عبادت کی کیونکہ تمہاری پچھلی کی گئی عبادت ہی اللہ رب العالمین نے رد کر دی۔ اللہ اکبر۔ ڈرنے کا مقام ہے، اللہ سے خوف کھانے کا مقام ہے، اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنے کا مقام ہے۔ ہم اپنی عبادتوں کی حفاظت کریں اور رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اللہ کا تقوی اپنے دلوں کے اندر بسائیں، پرہیزگاری والی زندگی کو گزاریں، تاکہ جو ہم نے اعمال اللہ کی بارگاہ میں بھیجے ہیں ان اعمالوں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نواز دے اور ہمیں مزید اللہ رب العالمین عبادت کی توفیق دے۔ لیکن آج معاملہ بہت الٹا ہو چکا ہے، آج معاملہ اتنا الٹا ہو چکا ہے کہ جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، عید کا چاند نظر آتے ہی گویا لگتا ہے شیطان آزاد نہیں ہوا، مسلمان آزاد ہو گیا ہے۔ اور کس طرح وہ اپنی آزادی کا مظاہرہ کرتا ہے، ڈی جے کے ساتھ، ڈی جے کی دھن کے اوپر ناچتا ہے، میوزک کی دھن کے اوپر ناچتا ہے، ٹی وی، فلمیں، موبائل کے ذریعے سے اپنے دل کو وہ سیاہ کرتا ہے، کالا کرتا ہے، اپنے رجسٹروں کو گناہوں سے وہ پر کرتا ہے، اور گویا اس کے عمل سے ایسا لگتا ہے شیطان مردود آزاد نہیں ہوا، مسلمان ہی آزاد ہو گیا ہے رمضان کے بعد۔ مسلمان کبھی آزاد نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے فرمان سے کبھی مسلمان آزاد نہیں ہے۔ کیوں؟ مسلم کہتے ہی اس اونٹ کو ہیں۔ عرب کے اندر مسلم لفظ اسی اونٹ کے اوپر بولا جاتا تھا جس کی نکیل، جس کی لگام اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ اب مالک جب اونٹ کو چلائے گا تو اونٹ چلے گا، جب مالک اونٹ کو روک دے گا تو اونٹ رک جائے گا، جب مالک اونٹ کو چرائے گا تو چرے گا، جب مالک اونٹ کو پلائے گا تو پیے گا۔ ہر حرکت اور ہر سکنات اس اونٹ کی اس کے مالک کے اشارے پر ہوگی۔ اسی اونٹ کے اوپر مسلم کا لفظ بولا جاتا تھا۔ ہم مسلم ہیں، ہماری نکیل ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ ہم مسلم ہیں، ہماری نکیل ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں رب کہے گا وہاں جائیں گے، جہاں سے رب روک دے گا وہاں سے رک جائیں گے، جہاں سے رب العالمین ہمیں کھانے کو کہے گا وہاں سے کہیں گے، جہاں سے رب العالمین ہمیں کھانے سے منع کر دے گا، ہم پر حرام کر دے گا، وہ ہم ہرگز نہیں کھائیں گے۔ جن جگہوں پہ جانے سے رب ہمیں منع کر دے گا ہم اسے حدود الہ، اللہ کے حدود سمجھتے ہوئے رک جائیں گے۔ یہی مسلم ہے مسلمانوں، یہی مسلم ہے، یہی حقیقت میں ایمان والا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے حکم سے کبھی آزاد نہیں ہوتا ہے، چاہے رمضان ہو، چاہے شوال ہو یا سال کے 12 مہینے ہوں، وہ رب کے حکم سے کبھی آزاد نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی آزاد ہوتا ہے تو وہ شیطان مردود آزاد ہوتا ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم
جس طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، جس طرح سے ہم نمازوں کا اہتمام کرتے تھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت، اسی طرح ہم 11 مہینے بھی رمضانوں کا اہتمام کریں۔ کیونکہ جو رمضان المبارک کا رب اللہ ہے وہی 11 مہینوں کا بھی رب ہے۔ ایسا نہیں ہے 11 مہینوں میں کوئی دوسرا رب تلاش کر لیا ہم نے، نعوذ باللہ، نہیں، رمضان کا بھی وہی رب ہے اور آگے 11 مہینوں کا بھی وہی رب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد خاص طور سے نمازوں سے غافل نہ ہوں، نمازوں کی ہم پابندی کریں، نمازوں کی ہم پابندی کریں۔ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا فقد کفر، وہ کفر کا مرتکب ہو گیا۔ کتنی خطرناک وعید ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑنے والا بھی کفر کا مرتکب ہوتا ہے، یاد رکھنا، ایک نماز چھوڑنے والا بھی جان بوجھ کر کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے اور کفر کے درمیان نماز کے چھوڑ دینے کا فرق ہے۔ ایک بندہ ہے، دوسری طرف کفر ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے اور ایک کافر ہے، کفر ہے۔ فرق کیا چیز کر رہی ہے؟ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز اگر چھوڑ دی تو یہ دونوں ایک ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں نمازوں کی پابندی کرتے تھے، بجماعت نماز کی پابندی کرتے تھے، تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اسی طرح 11 مہینے بھی اسی طرح ہم نمازوں کی پابندی کریں، اسی طرح صلاۃ کی پنجگانہ کو ہم اہمیت دیں جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اہمیت دیتے تھے۔ وگرنہ اگر ہم نمازوں کے پابند نہ ہوئے، نمازوں کو ضائع کرتے رہے، اللہ رب العالمین کا وہ ارشاد بھی یاد رکھنا، وہ نقشہ بھی یاد رکھنا جو اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر کے اندر کھینچا ہے اور فرمایا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، اور جنتی لوگ سوال کریں گے جہنمیوں سے۔ ایک موقع اللہ رب العالمین جنتیوں کو دے گا، کیا دیکھنے کا؟ جہنم کو دیکھنے کا ایک موقع دے گا، جبکہ جہنمیوں کو جنت دیکھنے کا کبھی موقع نہیں ملے گا، بلکہ جنت کی خوشبو سے بھی وہ محروم رہیں گے۔ اللہ ایک موقع دے گا جنتیوں کو، وہ جہنمیوں کے پاس جائیں گے اور ان سے سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی سوال کریں گے مجرموں سے، جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کیا، کس عمل کی وجہ سے تم جہنمی ہو گئے، کس عمل کی وجہ سے تمہیں دنیا سے 69 درجے زیادہ گرم آگ کے اندر جلایا جا رہا ہے۔ قالوا، سارے جہنمی کہیں گے، 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، کروڑ نہیں، 2 کروڑ نہیں، 10 کروڑ نہیں، بلکہ سارے جہنمی کہیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس جرم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ سامعین، غور کرنے کا مقام ہے، سارے جہنمی بیک وقت ایک آواز ہو کر بول رہے ہیں، لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے اس لیے جہنم میں چلے گئے۔ تو کیا ہم نماز چھوڑ کے جنت میں جا سکتے ہیں؟ کیا ہم نماز چھوڑ کے جنت میں جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر نماز کی پابندی نہیں کی، پنجگانہ نماز ہم نے بجماعت ادا نہیں کی، تو پھر اللہ رب العالمین نے وعید سنائی ہے، دھمکی دی ہے قرآن کریم کے اندر جہنم کی۔ اور جہنم کوئی معمولی جگہ ہے؟ جہنم کوئی معمولی ٹھکانہ ہے؟ نہیں، یہ وہ خطرناک جگہ ہے، یہ وہ خطرناک ٹھکانہ ہے جس سے تمام انبیاء کرام نے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہی ہے، جس سے بچنے کے لیے تمام انبیاء کرام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ یہ وہ ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں،
ایک دم ایک دھماکے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے یہ کس چیز کی آواز ہے، یہ کس دھماکے کی آواز ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پتھر تھا جہنم کے اندر 70 سال پہلے ڈالا گیا تھا، 70 سال پہلے ایک بھاری بھرکم پتھر جہنم میں ڈالا گیا تھا، آج 70 سال بعد وہ جہنم کی تہ کے اندر لگا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی ہے جہنم! بھاری بھرکم پتھر کو پھینکا جا رہا ہے جہنم میں، 70 سال لگ رہے ہیں اس کے تہ تک پہنچتے پہنچتے، اس کے پیندے تک پہنچتے پہنچتے۔ کتنا گہرا گڑھا ہے! آج اگر 200 مالے کی بلڈنگ سے بھی ہم 200 گرام کا پتھر پھینکتے ہیں تو کتنا ٹائم لگے گا؟ سیکنڈوں میں نیچے آ جائے گا۔ 200 مالے کی بلڈنگ ہے لیکن ٹائم کتنا لگ رہا ہے؟ سیکنڈ لگ رہے ہیں۔ وہ جہنم میں 70 سال پہلے بھاری بھرکم پتھر پھینکا جا رہا ہے، اور کب جا کے گر رہا ہے؟ اب سوچیے پتھر کتنا بڑا ہوگا۔ صحابہ کرام اس کی آواز سن رہے ہیں، اس کے دھماکے کی آواز سن رہے ہیں، کتنا بڑا پتھر ہوگا، کتنا بھاری پتھر ہوگا۔ اور ہمیں پتہ ہے جتنی بھاری چیز ہوتی ہے اتنی جلدی نیچے آ کے گرتی ہے، جتنی بھاری چیز ہوتی ہے اتنی جلدی نیچے آ کے گرتی ہے۔ اس اتنے بھاری پتھر کو پھینکا گیا جس کی آواز صحابہ کرام کو سنائی دی گئی، اس جہنم کی تہ میں پہنچنے میں اسے 70 سال لگ گئے۔ اس قدر خطرناک ہے، اس قدر یہ گہری کھائی ہے جہنم۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے تعلق سے کہ جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 باغیں اس جہنم کی ہوگی۔ کتنی باغیں ہوں گی جہنم کی؟ 70,000 باغیں جہنم کی ہوگی۔ آج جب ایک اونٹ یا گھوڑا زیادہ سرکش ہو جاتا ہے، بدکنے لگ جاتا ہے، تو اس کا مالک اس کو 2 لگامیں پہنا دیتا ہے تاکہ اس کو کنٹرول کر سکے۔ جہنم اس قدر غصے میں ہوگی، جہنم اس قدر غضبناک ہوگی، 70,000 باغیں جہنم کو لگے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، 70,000 باغیں اس جہنم کو لگیں گی، اور ہر ایک باغ کو پکڑنے والا، ہر ایک لگام کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ کتنے فرشتے؟ 9 کروڑ سے زیادہ فرشتے تو جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہیں۔ اتنی خطرناک اور اتنی بڑی یہ جہنم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات کے اندر ہے، گھات لگائے بیٹھی ہے۔ جیسے ایک شکار کرنے والا جانور اپنے شکار کے لیے گھات لگا کے بیٹھتا ہے، ایک درندہ، ایک شیر کس طرح گھات لگا کر بیٹھتا ہے، اور جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ ٹوٹ پڑتا ہے اپنے شکار کے اوپر، اس طرح جہنم گھات لگا کر بیٹھی ہے۔ جیسے ہی موقع ملے گا جہنمی کو اپنے اندر لے لے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر جہنم کو 70,000 لگامیں نہ لگائی جائیں تو حشر کے میدان میں یہ جہنم سب کو اپنے اندر لے لے، نیک کو بھی لے لے اور بد کو بھی لے لے، سب کو اندر اپنے سنبھالے۔ یہ جہنم ہے، اس قدر خطرناک ہے کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم اس جہنم کی آگ ہے۔ صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، یہ دنیا کی آگ ہی ہمیں جلا دینے کے لیے، مار دینے کے لیے کافی تھی، 69 درجے زیادہ گرم آگ کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو اللہ رب العالمین کو کرنا ہے کہ تمہیں مارنا ہی نہیں ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ موت ہوگی وہاں پر نہ زندگی ہوگی۔ اللہ اکبر، کس قدر عذاب ہوگا سوچئے، کس قدر خطرناک اللہ رب العالمین نے عذاب تیار کر رکھا ہے کہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم۔ اور کون سی دنیا کی آگ؟ جو ہم یہ گیس جلاتے ہیں یہ آگ، یا سگڑی انگیٹھی میں جلاتے نہیں، جو دنیا کی سب سے خطرناک ہوتی ہے آگ، جس کا ٹیمپریچر سب سے زیادہ ہائی ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی الگ الگ ٹیمپریچر کی آگ ہے، سب سے ہائی ٹیمپریچر کی آگ ہے، اس آگ سے 69 درجے زیادہ یہ گرم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی اللہ رب العالمین کو کرنا ہے، جلا کے تمہارا کام تمام کر دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے نہ موت دینی ہے وہاں پر، نہ زندگی دینی ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف، ان الذین کفروا، جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا 70 جگہ سے ان کے چمڑے جل رہے ہوں گے، اور 70 جگہ سے دوبارہ ان کے چمڑے بن رہے ہوں گے۔ سوچو، جلنے کی تکلیف سب سے زیادہ ہوتی ہے انسان کو۔ بعض اوقات جب اس کے ہاتھ جلتا ہے دل تک اس کے وہ جلن محسوس ہوتی ہے،
آپ جب کوئی اللہ نہ کرے جلنے کا شکار ہو جائے اور اس کی باڈی 25%, 30%, 40% جل جائے، ایک بار اس سے گفتگو کر کے دیکھیے اس کا کیا حال ہوگا۔ وہ کہے گا کہ دل تک میرا جل رہا ہے، وہ آگ دل تک ان کے پہنچ جاتی ہے۔ کیوں؟ جلنے کی تکلیف یہ اللہ رب العالمین نے اس قدر رکھی ہے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف تو جلنے کی جب ہوتی ہے جب انسان جلتا ہے، اسی وقت پہلے لمحے کے اندر کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ لمحہ اس قدر خطرناک ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی لمحہ ویسا نہیں گزرتا انسان کے اوپر جو اسی لمحے جس لمحے وہ جلا ہے۔ اور اللہ نے کیا عذاب دینا ہے؟ اللہ نے عذاب یہ دینا ہے کہ 70 جگہ سے جلا، اسی لمحے میں 70 جگہ اللہ رب العالمین دوبارہ بنا کے پھر جلا دے گا۔ اللہ اکبر، بڑا سخت ترین عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہی فرمایا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، اتنی خطرناک جہنم میں کیسے چلے گئے، کیوں جہنم میں چلے گئے تم اس قدر عذاب میں؟ قالوا، سارے جو ہے جہنمی کہیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نمازی تھے ہی نہیں، ہم نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، اس لیے جہنم میں آنا پڑا۔ تو روزوں کا مقصد ہم حاصل کریں، تقوی شعار زندگی گزاریں، پرہیزگاری والی زندگی گزاریں۔ جس طرح ایک مہینے ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن گئے تھے، ایک مہینے اللہ کی ہم نے اطاعت کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، 11 مہینے بھی اسی طرح ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور جو نوافل روزے ہیں، پیر اور جمعرات کے اللہ کے نبی روزے رکھا کرتے تھے، ایام 20 کے مہینے میں 3 دن اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، ان روزوں کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے لوجہ اللہ، 70 سال اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ وہی جہنم جو ابھی بیان کی گئی، 70 سال ایک روزے تھے، یہ فرض روزے کا معاملہ نہیں ہے، یہ عام روزوں کا معاملہ ہے کہ ایک روزے سے اللہ انسان کے چہرے کو، ایمان والے کے چہرے کو 70 سال جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں، رب العالمین ہمیں روزوں کا مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں تقوی شعار بنائے، پرہیزگار بنائے، اپنے سے ڈرنے والا بنائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور مزید توفیق دے ہم مرتے دم تک، آخری سانس تک اللہ رب العالمین تیری عبادت کریں اور تجھے راضی کرنے والے بن جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔